فصل من نذر صوم یوم النحر جس آدمی نے قربانی کے دن 10 ذی الحج کے روزے رکھنے کی نظر مانی، افطر تو افطار کرے، وقضا اور قضا کرے۔ افطار تو اس لیے کرے کہ حدیث میں ممانعت آئی ہے، سمجھے نا، لا تصوموا، عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو، فإنها ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کی ضیافت ہے 3 دن کی۔ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ میں قربانی کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو یہ بھی گناہ گار ہے، قسم کا کفارہ دے۔ تو اسی طرح روزہ بھی اس دن منائے، افطار کر لے اور قضا کرے۔ قضا اس لیے کرے کہ اس نے اپنے اوپر واجب کر دیا لیکن وہ محل نہیں ہے، اس کے بدلے میں رکھے۔ وَإِن نَوَىٰ يَمِينًا كَفَّرَ أَيْضًا، اور اگر اس نے نظر کے اندر قسم کی نیت کی تھی تو کفارہ بھی دے، یعنی روزہ بھی رکھے گا اور قسم کا کفارہ بھی دے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفارہ نہ دے، صرف نظر پوری کرے، ایک روزہ قضا رکھے، کیونکہ یہ نظر حقیقت ہے اور یمین مجاز ہے، سمجھے؟ تو جب دونوں کی نیت کرے گا تو حقیقت متعین ہو جائے گی خود بخود نیت میں، اور وہ نظر ہے۔ طرفین فرماتے ہیں کہ بھئی دونوں جہتیں اس میں مراد ہو سکتی ہیں، نظر بھی اور یمین بھی۔ چنانچہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ اس میں آدمی نظر مان لیتا ہے تو اس کے اوپر یمین کا حکم لگایا جاتا ہے۔ ایک مولانا بھی کل سے فون کر رہے، کچھ چاہیے بھائی۔ السلام علیکم۔ ہے کہ آدمی نظر مان لیتا ہے نا، اور اس کے اندر وہ یمین کے معنی پائے جاتے ہیں، اور اس میں پھر وہ یمین کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اس میں ایک صورت یہ بنتی ہے کہ کسی چیز کی نیت اس نے نہیں کی تھی، سمجھے، نہ یمین کی نہ نظر کی، بس کہتا ہے کہ میں اس دن روزہ رکھوں گا۔ دوسرا یہ کہ صرف نظر کی نیت اس نے کی کہ میری نظر ہے کہ میں 10 ذی الحج کو روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرا یہ کہ نظر کی نیت مانی اور نظر کی نیت کی، نظر مانی اور یمین کی نیت نہیں کی، کہتے ہیں کہ میں یہ قسم کی نیت نہیں کر رہا ہوں، صرف نظر مان لوں، تو یہ بالاتفاق نظر ہوگا۔ ان صورتوں میں کیا ہوگا؟ بالاتفاق کسی چیز کی نیت نہیں ہے، ایک صرف نظر کی نیت کی، 2، اور یا یہ کہ نظر کی نیت کی اور ساتھ یہ نیت بھی کی کہ یمین نہیں ہوگا، تو ان تینوں صورتوں میں بالاتفاق کیا ہوگا؟ نظر ہوگا۔ جب اس نے نظر کا صیغہ استعمال کیا تو نظر متعین ہوگی۔ اور چوتھی صورت یہ کہ اس نے قسم کی نیت تو کی، 10 ذی الحج کو میں روزہ رکھوں گا، قسم کی نیت کی، لیکن نظر کی نیت نہیں کی، تو یہ بالاتفاق کیا ہوگا؟ قسم ہوگی، یمین ہوگی اور نظر نہیں ہوگا۔ اور 5ویں صورت یہ کہ اس نے قسم کی نیت کی اور نظر کی نیت نہیں کی، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک قسم ہوگا، اور اگرچہ یہ مجاز ہے
یعنی نظر ذکر کر کے اس سے یمین مراد لے رہے، سمجھے، نظر مراد نہیں لے رہے، تو اگرچہ نظر ذکر کر کے یمین مراد لینا مجازی معنی ہے، حقیقی معنی تو نظر کے نظر ہی مجازی معنی ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ مجازی معنی بن رہا ہے لیکن نیت کی وجہ سے متعین ہو گیا۔ اور شیخین طرفین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نظر اور یمین دونوں ہوں گے، حقیقت بھی مراد لی جا سکتی ہے اور مجاز بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ اور جب نظر اور یمین دونوں ہوں گے تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہوا نا کہ وہ قضا بھی کرے گا اس کے بدلے روزہ، اور قسم کا کفارہ بھی دے گا۔ چھٹی صورت جو متن میں ہے کہ دونوں کی نیت کرے تو یہ نظر اور یمین دونوں ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک صرف، اور امام ابو یوسف کے نزدیک صرف نظر ہے، لہٰذا ان کے نزدیک کفارہ نہیں ہے، اور طرفین کے نزدیک کفارہ ہے۔ وَلَوْ نَظَرَ صَوْمَ هَذِهِ السَّنَةِ، اور اگر اس سال کے روزوں کی نظر مانی، افطر ایام منہیہ، تو سال کے اندر جو ممنوع دن آئیں گے ان میں افطار کریں گے، یعنی عیدین کے دن، عید الفطر کا صرف پہلا دن اور عید الاضحیٰ کے 3 دن۔ وہی یوم العید و ایام التشریق، عید کے 2 دن اور ایام تشریق سے مراد وہی 11، 12، 13 ذی الحج کے۔ وقضاها، اور ان دنوں کی قضا کرے گا، یہ نہیں کہ یہ گھٹ گئے۔ ولا قضا ان شرع فیہا ثم افطر، لیکن اس صورت میں قضا نہیں ہے اگر اس میں شروع کیا اور پھر افطار کیا۔ یہ امام صاحب کا قول ہے، اور صاحبین کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قضا ہے، کیونکہ جب اس نے شروع کر دیا ایک عمل کو تو نظر ماننے کی طرح اس کے اوپر یہ لازم ہو گیا۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک عمل جب شروع کرے اور اس کو انتہا تک پہنچا سکتا تھا شروع کرنے والا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ذمے ہے کہ قضا کرے، لیکن یہ تو انتہا تک نہیں پہنچا سکتا تھا، آگے عذر ہے، ایام منہیہ ہے، ممنوع دن ہے، لہٰذا یہ فرق ہے۔ باب الاعتکاف، اعتکاف کے بارے میں، سنہ لبث فی مسجد بصوم، مسنون ہے ٹھہرنا مسجد میں روزے کے ساتھ، یہ اعتکاف کی تعریف ہے، یعنی نیت اور روزہ دونوں ہوں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ ایسی مسجد ہو جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو باجماعت۔ وَأَقَلُّهُ نَفْلًا سَاعَةً، اور اعتکاف کے نفل کی حیثیت سے کم از کم مقدار 1 ساعت ہے۔ کسی نے اندر قدم رکھا، نفل کی نیت کی، اعتکاف کی، وہ بھی اعتکاف ہے، اور ویسے بھی آ جائے جیسے ہم آتے ہیں پڑھنے کے لیے یا نماز کے لیے تو اعتکاف کی نیت کر کے آئے، ثواب ہے۔ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، اور عورت گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے گی، یعنی جو جگہ انہوں نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مختص کی ہے۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ، معتکف اپنے معتکف سے نہیں نکلے گا مگر حاجت کے لیے، حاجت شرعیہ اور طبعیہ، سمجھے۔ حاجت شرعیہ تو یہی ہے کہ مثلا وہاں جمعہ نہیں ہوتا، دوسری مسجد میں جمعے کے لیے جا رہا، کوشش کرے کہ سنت یہاں پڑھ کے جائے اور واپسی کرا دے، پڑھ لے۔ اور طبعی حاجت یہ ہے کہ کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، چپ چاپ گھر جائے کھانا لے آئے، اور یا قضاء حاجت کی جگہ مسجد میں نہیں ہے تو گھر جائے
یا باہر جہاں جاتا ہے کھیت میں دیہاتوں میں وہاں قضاء حاجت کر کے وغیرہ الا لحاجت شرعیت کالجمعۃ او طبعیت کالبول والغائط پیشاب پاخانہ فین خرج ساعتاً تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر نکلا بلا عذر بغیر عذر کے فسدا تو فاسد ہو جائے گا اعتکاف. یہ امام صاحب کا قول ہے. اور صاحبین کے نزدیک تھوڑی دیر کے لیے اگر نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آدھے دن سے زیادہ وقت کو باہر گزارا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹے گا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی حاجت کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے نکلے گا معتکف تو اس کو شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا کہ وہ تیز تیز چلے جلدی جلدی سب کچھ کر کے آ جائے. آہستہ چلے سکون سے اپنی حاجت پوری کریں. سمجھے تو اس لیے تھوڑا بہت باہر اس سے کمی بیشی ہو سکتی ہے لہٰذا اس طرح فاسد نہیں ہوگا اس کا اعتکاف. نوکری کوئی کرتا ہے نوکری کے لیے جاتا ہے نہیں نوکری تو نوکری چھوکری دونوں کی اجازت نہیں. فَإِنْ خَرَجَ اچھا وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَمُبَايَعَةٌ فِيهِ اور اس کا کھانا پینا اور نیند اور خرید و فروخت مسجد کے اندر ہوگا جائز ہے. لیکن مسجد میں اگر کرتا ہے نا موبائل پہ کرتا ہے کاروبار یا نبی کو مسجد میں نہیں لاتا زبانی وہاں پر معاملہ کرتا ہے تو جائز ہے اگرچہ اس سے بچنا بہتر ہے. وَكُرِهَ احضار المبی مکروہ ہے مبی کو حاضر کرنا مسجد میں والصمت اور ہمیشہ خاموش رہنا. سمجھے کراچی میں تھا گلشن اقبال میں تو وہاں مسجد میں ایک بابا تھا وہ اپنا منہ لپیٹ کے رکھتا تھا آذان بھی نہیں دیتا تھا کہتا تھا کہ نہیں یہ منع ہے اعتکاف میں اور منہ بھی چھپانا چاہیے اور بات بھی نہیں کرتا تھا. تو یہ بیچارے سادے ہوتے ہیں مسائل کا علم نہیں ہوتا. والتکلم اور بات چیت نہ کرے الا بخیر مگر بھلائی کی بات کرے. دنیوی ضرورت ہے کپڑے منگانے کوئی چیز یا پھر دین کی باتیں کرے. وحرم الوطی ودواعیہ اعتکاف کے دوران وطی کرنا اہلیہ کے ساتھ یا اس کے دوائی بوس و کنار وغیرہ یہ منع ہے. وبطل بوطیہ اور اعتکاف اگر اس نے وطی کی تو باطل ہو جائے گا. ولزمہ اللیالی ایضاً اور وہ راتیں اس کو دن کے ساتھ لازم ہوں گی. سمجھے اگر اس سے اعتکاف باطل ہو گیا تو پھر اس میں تفصیل ہے. بعض کہتے ہیں جس دن اعتکاف ٹوٹے اس ایک دن کی قضا کرے. بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں 10 دنوں کے اعتکاف کرے کیونکہ 10 دن مل کر ایک عمل ہے ایک میں وسعت ہے اور ایک میں احتیاط ہے. نظر اعتکاف ایام اگر کسی نے صرف دنوں کے اعتکاف کی نظر مانی تھی تو اس کے ساتھ راتیں بھی خود بخود اس میں شامل ہوں گی. یہ نہیں کہے گا کسی میں نے تو نظر میں دنوں کا ذکر کیا تھا لہٰذا میں رات کو گھر آؤں گا نہیں. ولیلتان بنظر یومین 2 دن کی نظر اگر مانی تو 2 راتیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی. کل مسجد قباء میں جائیں گے آپ بیان ہے کل مسجد قباء